گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا تھا. اب ظاہر ہے ایک معصوم بچہ ہے, وہ سڑک پر اگر جا رہا ہے یا ماں باپ کا ہاتھ چھڑا کے وہ بھاگا ہے, یہ انسیڈنٹ ہوا ہی کیوں؟ آپ کے ایک مین ہول کھلا پڑا ہے, اس کا ڈھکن موجود نہیں ہے, آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہے. اب ایک ماں کا لخت جگر تو چلا گیا, ایک معصوم بچہ تو چلا گیا, رو رو کے برا حال تھا. ویڈیو وائرل ہوئی ہے, اس نے کہا میرے لخت جگر کو بچاؤ, میرا اکلوتا بیٹا ہے یہ. سندھ حکومت کی نااہلی سمجھے اس کو یا کچھ بھی سمجھے, 3 سالہ جو ابراہیم تھا اس کی کئی گھنٹے کے بعد جو ہے وہ اس گٹر سے لاش نکالی گئی ہے. وہاں پہ کوئی ہیوی مشینری نہیں تھی, کوئی وہاں پہ ادارہ ٹائم پہ نہیں پہنچا. وہاں پہ میئر کراچی صاحب بھی ہیں تو پریس کانفرنس کرتے رہے کہ یہاں پہ کچھ ہے ہی نہیں, تو پھر آپ وہاں پہ جناب کیوں تھے؟ سمجھ سے یہ چیز باہر ہے. آخر 3 سالہ جو ابراہیم تھا بیچارہ, اس کو ہم بچا نہیں سکے, وہ بیچارہ اس دنیا سے چلا گیا, رخصت ہو گیا. میرے ساتھ ڈاکٹر نبی علی خان موجود ہے, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے, ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر. ڈاکٹر صاحب, کراچی میں ایک بچہ مین ہول میں گرتا ہے گٹر میں, اس کے بعد اس کی ماں وہاں پہ تڑپتی رہتی ہے کہ میرے بچے کو بچا لو, لیکن بچے کو بچانے والا وہاں پہ کوئی نہیں ہوتا. آخر 15 گھنٹے کے بعد اس کی لاش ہی نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. دیکھیں, میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گی کہ جو انتظامیہ ہے نا, یہ غفلت کا نتیجہ ہے. انتظامیہ کا بر وقت ایکٹیو ہونا, بر وقت جو ہے وہ وقوع پہ موجود ہونا بہت ضروری ہے. بہت سارے کراچی میں اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں, جن میں اکثر اوقات ایسے ایکسیڈنٹس بھی ہیں جس میں لوگ جو ہے وہ سڑک پر پڑے رہتے ہیں اور انہیں کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی. اور سندھ حکومت کی آپ اس کو جو ہے وہ نگلیکشن کہہ لیں, بہت بڑی نگلیکشن ہے یہ, کہ ایک ظاہر ہے کہ حکومت بنتی ہے تو وہ عوام کے لیے بنتی ہے. اگر آپ عوام کے لیے ہی کچھ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں تو پھر آپ کی حکومتوں کے بھی کوئی فائدے نہیں رہتے. لیکن یہاں پر میں یہ سمجھتی ہوں کہ اتنی نگلیکشن, اور یہ بچہ جو 3 سالہ بچہ گٹر میں جس طریقے سے وہ گرا ہے, گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا تھا. اب ظاہر ہے ایک معصوم بچہ ہے, وہ سڑک پر اگر جا رہا ہے یا ماں باپ کا ہاتھ چھڑا کے وہ بھاگا ہے, اسے تو نہیں پتا, وہ اس کے اندر جو ہے وہ گر گیا ہے. اب نالے کے بہاؤ کے مطابق ظاہر ہے پانی جو ہے وہ تیز ہوگا, جس کی وجہ سے وہ نہیں, اس کی لاش جو ہے وہ اتنے عرصے تک, اتنے ٹائم تک وہ تلاش کرتے رہے مگر وہ نہیں ملی ہے. مگر میں یہاں پہ یہ کہوں گی کہ آخر یہ انسیڈنٹ ہوا ہی کیوں؟ آپ کے ایک مین ہول کھلا پڑا ہے, اس کا ڈھکن موجود نہیں ہے, آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہے. انتظامیہ جو ہے وہ بالکل بے فکر ہو کے جو ہے وہ چل رہی ہے. 3 سالہ بچہ اس میں جو ہے وہ جا بحق ہو گیا, اور وہ ظاہر ہے وہ بچہ کہاں جانور ہوتا ہے, یا وہ کس طرح سے جو ہے وہ سانس لیتا. اگلی سانس جو ہے وہ انسان کو اتنے جو ہے وہ اسمیل میں نہیں آتی ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اگر اسے کچھ ٹائم پہلے نکالا جاتا, یا اس کا جو ہے وہ بچہ جس ٹائم گرا تھا اسی وقت اس کو ریسکیو کر لیا جاتا, تو بچے کی جان بچ جاتی. بچ سکتی تھی. ڈاکٹر صاحب دوسری سائڈ پہ اگر دیکھا جائے, پنجاب کی بات ہم کریں تو یہاں پہ جو 1122 ریسکیو کا ادارہ ہے, اگر کہیں پہ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے, کوئی بیمار ہو جاتا ہے گھروں میں, کوئی باہر روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کہیں پہ آگ لگ جاتی ہے, تو 5 سے 10 منٹ کے اندر, 10 منٹ بھی بہت زیادہ کہہ رہا ہوں. عمر, اس حوالے سے نا میں سندھ حکومت کو یہ ضرور جو ہے وہ کہنا چاہوں گی کہ آپ پنجاب حکومت کی طرف دیکھیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کتنا بہترین کام کر رہی ہیں, کس طرح وہ لاہور شہر کو خوبصورت بنانے کے حوالے سے اور پنجاب کو خوبصورت بنانے کے حوالے سے دن رات کوشاں ہیں. یہاں پر جس طریقے سے جو ہے وہ آپ کو پتہ ترقیاتی کام بھی چل رہے ہیں, سڑکیں بن رہی ہیں, سیوریج کے انتظامات کو جو ہے وہ بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. انہوں نے واسا کو ایکٹیو کیا ہوا ہے. ساتھ ہی اگر کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, تو فوری طور پہ 1122 ہمارے پاس ریسکیو کرنے کا ایک اتنا بڑا ادارہ موجود ہے. میں سلام پیش کرتی ہوں ریسکیو 1122 کے تمام اہلکاروں کو, تمام طرف سران کو, اور خاص طور پہ مریم نواز شریف صاحبہ کو, سی ایم پنجاب کو, کہ جو اتنی خوبصورتی سے پنجاب کا نظام جو ہے وہ چلا رہی ہیں. کہ یہاں پر اس طرح کے واقعات آپ کو, میں نہیں کہتی کہ نہیں ملتے, لیکن کم سے کم ریسکیو کر کے لوگوں کو بچا لیا جاتا ہے, ان کی جانیں بچ جاتی ہیں. ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو فوری طور پہ ودن 5 منٹس, ودن 3 منٹس جو ہے وہ آپ کو 1122 جو ہے وہ اویلیبل ملتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ کتنے خطرناک قسم کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, بائک سے ہوتے ہیں, اور دوسرا ایکسیڈنٹ ہے جو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ فوراً ان کو ریسکیو کر لیا جاتا ہے. تو پنجاب حکومت کی طرف دیکھ کے ہی آپ سندھ حکومت جو ہے وہ کچھ عقل لے لے اور جو ہے وہ لوگوں کے لیے کوئی کام کریں. اگر آپ نے اپنے لوگوں کو اس طرح بے یار و مددگار چھوڑا ہوا ہے, اب ایک ماں کا لخت جگر تو چلا گیا, ایک معصوم بچہ تو چلا گیا, رو رو کے برا حال تھا. ویڈیو وائرل ہوئی ہے, اس نے کہا میرے لخت جگر کو بچاؤ, میرا اکلوتا بیٹا ہے یہ. اور میں نے, اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ذرائع کے ذریعے, کیونکہ آپ کو پتا ہے میں ایک جرنلسٹ بھی ہوں, تو مجھے باقاعدہ طور پر جو ہمیں ذرائع بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک کوڑا اٹھانے والا بچہ تھا جس نے اس بچے کی لاش کو نکالا ہے. ہاں بالکل, اور وہ خود بچہ ہے,
چھوٹا تقریباً کوئی 14-15 سال اس کی جو ہے وہ عمر ہوگی, اور وہ بچہ جو ہے وہ خود نالے میں اترا ہے اور وہاں پر اس نے جو ہے وہ اس بچے کی لاش کو تلاش کیا ہے, ورنہ کئی گھنٹوں سے جو ہے وہ جو اہلکار ہیں یا ریسکیو کرنے والے لوگ ہیں یا جو بھی ٹیمیں وہاں پر موجود تھیں وہ تلاش کر رہے تھے, مگر انہیں بچے کی کہیں پتہ نہیں چل رہا تھا. تو یہ بڑی بات ہے. اس بچے کو بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ, دیکھیں نا وہ بھی چھوٹا بچہ تھا 14-15 سال کا, وہ کون سا اتنا بڑا بچہ تھا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرے. لیکن یہ جو ہم کر رہے ہیں نا اپنی عوام کے ساتھ, یہ ناانصافی ہے. بنیادی سہولتوں سے محروم کر رکھا ہے ہم نے عوام کو. نہ جو سندھ حکومت کو آپ دیکھ لیں, نہ اہلی کی انتہا کر دی ہے. حالانکہ میں کہتی ہوں کہ وہاں پر جو لوگ اس وقت جن کی حکومتیں ہیں وہ بڑے بڑے لوگ ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ بڑے پن کا مظاہرہ کریں. بالکل ایسے. بڑا آدمی جب بڑے پن کا مظاہرہ کرتا ہے نا تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی عوام کے لیے کتنا درد رکھتا ہے. جس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے پنجاب کے درد کو, یہاں کی عوام کے درد کو سمجھتے ہوئے جو ہے وہ بہترین حکمت عملی تیار کی ہے. دیکھیں حکمت عملی تیار کی جاتی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. آپ حکمت عملی تیار نہیں کرتے تو اسی طرح 3 سالہ بچہ ہو, 2 سالہ بچہ ہو, یا معصوم بچے, گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے ہیں آپ کے بچے. اب والدین ظاہر بچے تو ظاہر شرارتیں کرتے ہیں, ایک دم سے ہاتھ چھڑوا کے جو ہے وہ سڑک کی طرف بھی بھاگتے ہیں, باہر بھی بھاگتے ہیں. اب والدین بچے کو تلاش کرتے کرتے جتنی دیر تک باہر آتے ہیں اتنی دیر تک اگر بچہ جو ہے وہ گٹر میں گر گیا ہے یا کسی نالے میں گر گیا ہے تو اللہ معاف کرے اس کو تو بچانا ناممکنات میں سے ہے. سندھ حکومت کے لیے کوئی پیغام آپ دیں گی؟ سندھ حکومت کے لیے کیا میں پیغام دوں. سندھ حکومت نے کی وہاں کی عوام جس طرح خوار ہو رہی ہے, جس طرح وہاں روڈ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, یہ انسیڈنٹ ہو رہے ہیں, گٹر کے ڈھکن کھلے پڑے ہیں, نہ روڈ پہ صفائی کے انتظامات ہیں, نہ وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کے پاس کوئی روزگار ہے, نہ وہاں پر ذریعہ معاش کا کوئی بہترین طریقہ ہے. کبھی کہا جاتا تھا کہ سندھ جو ہے وہ پاکستان کے ان جو ہے صوبوں میں شمار ہوتا تھا جو ترقیاتی, جن میں کام ہونے جاتا تھا کراچی. بالکل, اور کراچی جو ہے وہ ہب مانا جاتا تھا. ابھی آپ دیکھ لیں کہ وہاں کے حالات کیا ہیں, لوگ پریشان حال ہیں, وہاں لوگوں کے کیا سلسلے ہیں. کبھی وہاں کسی جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہے وہ لوگوں کی لاشیں ملتی ہیں, کبھی وہاں پر جو ہے وہ مطلب اتنے بڑے لوگوں کا شہر, ایک جس کو آپ ہب کہتے ہیں, انڈسٹریل ہب بھی کہہ لیں آپ اس کو جو ہے وہ بزنس ہب بھی کہہ لیں, ایسی جگہ پر لوگوں کا ایک دوسرے سے متنفر ہو جانا, ایک دوسرے کا ساتھ نہ دینا, ایک دوسرے کی خیریت دریافت نہ کرنا, اور ایک دوسرے کا خیال حکومت کو نہ ہونا کہ عوام کی جو ہے وہ فلاح و بہبود کے لیے کام نہ کرنا, یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور اگر سندھ حکومت کو کوئی کام کرنا ہی ہے تو پنجاب حکومت کی طرف دیکھ لے. جیسے پنجاب حکومت میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کام کر رہی ہیں, اس طرح وہاں کے بھی سی ایم کام کرے, وہاں کے بھی لوگ کام کریں, اعلیٰ حکام کام کریں. میئر تھے جب مصطفیٰ کمال صاحب, آپ یقین کریں اس قدر خوبصورت شہر کراچی بن گیا تھا, کراچی کی سڑکیں, لائٹیں, خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا تھا. ایسا میئر کراچی میں نے جو ہے نا, میں تو بہت خوش ہوئی تھی کہ جب مصطفیٰ کمال صاحب تھے اور انہوں نے ایز اے میئر جو ہے وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا تھا. اب یہاں وہاب صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ اگر میئر ہیں کراچی کے تو آپ کو جو ہے وہ کام کر کے دکھانا ہوگا, آپ کو کمپیٹ کرنا ہوگا. اصل میں نا ہمارے یہاں کمپٹیشن ختم ہو گیا ہے, ہم کمپٹیشن میں آنا نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی ہم نے کام کر لیا تو کر لیا, نہیں کیا تو نہ کیا. عوام ذلیل ہو رہی ہے, عوام خوار ہو رہی ہے, ایک معصوم بچے کی جان چلی گئی ہے, یہ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے. کل کو کئی اور معصوم بچے بھی ہیں, کسی اور کی جان بھی جا سکتی ہے. کیا اسی طریقے سے لوگ اپنے بچوں کو جو ہے وہ اس حکومت کی غفلت کی نظر کرتے رہیں؟ تو یہ سندھ حکومت پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس بچے کی موت جو ہے اور اس کی ہم مذمت کرتے ہیں, اور باقاعدہ طور پر جو ہے پنجاب حکومت کو آپ کے لیے جو ہے وہ ہم مثال کے لیے پیش بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں پنجاب حکومت کو باقاعدہ طور پر آپ مثالی حکومت کے طور پر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو اس سے بھی اختلاف ہوگا, لیکن اختلاف رائے رکھنا اچھی بات ہے, منافقت رکھنا بری بات ہے, لیکن جو ہمارے پاس تھا نالج آپ تک پہنچانا ہماری ذمہ داری تھی. اس پہ عمل کریں اور مہربانی فرما کے عوام کو عوام سمجھیں, بھیڑ بکریاں نہ سمجھیں. یہی آپ کو منصب پہ پہنچاتے ہیں, اور اس منصب کا آپ نے آخرت میں اپنے رب کو جواب دینا, ایک ایک چیز کا آپ کو حساب دینا پڑے گا. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.